ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کو کچھ دلائل سناؤں گا۔ اس سے پہلے جس میں اصل میں وہ ایک شعر اسی نعت میں ہے، تو میں نے کہا پوری نعت پڑھ لیتے ہیں۔ شعر اسی نعت میں ہے تو وہ پوری نعت پڑھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمکانے والا یہ لفظ اعلیٰ حضرت نے کہاں سے لیا؟ قرآن سے۔ کہاں سے لیا؟ قرآن فرماتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج کہتے ہیں سورج کو، منیر کہتے ہیں چمکانے والے کو۔ منیر کے معنی لغت میں جاؤ، نور دہندہ را گویند، جو نور دیتا ہے اس کو منیر کہتے ہیں، یعنی چمکانے والا۔ تو اس کائنات کو چمکانے والا کون ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی مخلوق میرے نور سے ہے۔ میں اللہ کے نور سے نور ہوں، باقی سارے میرے نور کا فیضان ہیں۔ اب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، ہم میں عادت نہیں ہے یوں چوں کیوں یہ کرنے کی، ہمیں عادت، ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا نبی نور ہے، خود نبی نے کہہ دیا، ہم نے مان کے کیا کہا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب علم حیت۔ جن لوگوں کو سائنس سے بہت دلچسپی ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں، علم حیت کا مسئلہ ہے کہ ستاروں میں اپنا ذاتی نور نہیں ہوتا۔ ستارے اگر چمکتے ہیں تو سورج کے چمکانے سے چمکتے ہیں، اور وہ چمک کر بتاتے ہیں کوئی چمکانے والا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ چمک کر کیا بتاتے ہیں؟ کوئی پیچھے ہے جو ہمیں چمکار، ان میں ذاتی نور نہیں ہوتا۔ تو سورج جب آ جائے پھر تارے نظر مر نہیں جاتے؟ دھیان دینا، مر ابھی بھی نہیں سمجھے ہو، مر نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہے، آسمان نبوت پر نبی تارے بن کر چمکتے رہے۔ جب حضور تشریف لے آئے آفتاب نبوت، نبی مرے نہیں، چھپ گئے۔ نبی اللہ کیا خبر کتنے تارے کھیلے، تارے فرمایا کھیلے، مر گئے نہیں، ختم ہوئے نہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تارے چمک کے بتاتے رہے کوئی چمکانے والا۔ میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی، حضور تشریف لائے، مسجد اقصی میں سارے تارے جمع ہوئے یا نہیں؟ اگر مر گئے تھے تو کہاں سے آئے؟ اگر مر گئے تھے تو
کہاں سے آئے؟ سب نے آ کے بتا دیا، اور میرے نبی نے ان کا امام بن کے بتا دیا یہ سارے زندہ ہیں، میرے نور سے چمک رہے تھے، اب میں آ گیا ہوں، یہ پردے میں ہیں میں ظاہر، اب حضور پردے میں ہیں تو آسمان ولایت پہ ولیوں کو چمکا رہے ہیں۔ نبیوں میں نور تھا تو میرے نبی کا تھا، آج ولیوں میں نور ہے تو میرے نبی کا ہے۔ اللہ ہم اسی حبیب کی بارگاہ میں کہتے ہیں، اے کائنات کو چمکانے والے، اے اللہ کے نور، میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، میرا بھی تو حق ہے، تو میں تمنا کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ساری کائنات کو چمکایا، صدیق اکبر کو چمکایا، فاروق اعظم کو چمکایا، عثمان غنی کو ذو النورین بنایا، مولا علی کو چمکایا، سارے آپ کے چمکائے ہوئے ہیں، حضور یہ میرا دل بھی چمکا دیجئے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ لوگوں میں کہاوت مشہور ہے، آسمان کا بادل زمین کو دیکھ کر نہیں برستا، زمین کو دیکھ کر، سمندر ہو، کھیت ہو، پہاڑ ہو، اونچی جگہ ہو، نیچی جگہ ہو، ہر جگہ برستا ہے یا نہیں برستا؟ اونچی۔ تو اس شعر میں اعلیٰ حضرت بھی یہ فرما رہے ہیں، ابر کہتے ہیں بادل کو، رحمت کے بادل اچھے برے کو دیکھ کر نہیں برستے، تو اے رحمت للعالمین آقا، اپنی رحمت کی بارش ہم جیسے بروں پر بھی برسا دیجئے۔ آپ نیکوں پر تو کرتے ہی ہیں، ہم گناہگاروں پر بھی کر دیں تو ہمارا بھی بیڑا اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بارش کی باتیں سناؤں، کتنی سناؤں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انوار کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے فیضان کی بارش ہیں، اور سب انہی سے لے رہے ہیں، سب انہی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ تمام عالمین کو فیض مل رہا ہے تو میرے نبی کا مل رہا، کوئی شبہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اور بارش کی ایک دو باتیں، زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے جو موضوع ہے اس پہ کچھ بات کرنی ہے۔ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والا، حضرت ابو الجوزاء، اگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ والے ایک مرتبہ قحط کی شکایت میں مبتلا ہو گئے، ڈراؤٹ ہو گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، خشکا ہو گیا۔ لوگ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، اماں جی مر رہے ہیں، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو اماں جی نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں، نہیں، انہوں نے کہا سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آپ کی قبر شریف ہے نا، اس کی چھت میں سوراخ کر دو، اس کی چھت میں، آسمان اور قبر شریف کے درمیان جب کوئی پردہ نہیں رہے گا، آسمان قبر دیکھے گا تو روئے گا، قبر دیکھے گا تو ادھر حضور کی قبر شریف میں وہ سوراخ کیا، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ساری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس سال کا نام ہی ہو گیا بہت زیادہ سبزے والا سال۔
آج تک گنبد میں وہ کھڑکی رکھی ہے مگر یہ کھولتے نہیں ہیں. پہلے یہی رواج تھا, جب بھی کبھی بارش کی کمی ہوتی وہ کھڑکی کھولتے, بارش شروع ہو جاتی. میرے نبی کی برکت سے بارش برستی. نہیں, لوگ آتے نبی پاک کے پاس آتے, پھر نبی پاک کے بعد نبی کے صحابہ کے پاس آ رہے ہیں, اہل بیت کے پاس آ رہے ہیں, بارش مانگ رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے. آج ہم کون سی بارش مانگ رہے ہیں؟ ہمیں پانی والی بارش بھی رحمت کی چاہیے, نفع والی, مگر اصل میں ہمیں نور کی بارش چاہیے, ہمیں رحمت کی بارش چاہیے, ہمیں کرم کی بارش. شاعر کیا کہتا ہے؟ حالانکہ یہ لفظ رم جھم ہے, رم جھم, اردو والوں نے رم جھم کہنا شروع کر دیا. شاعر کہتا ہے رم جھم نور کی بارش, رم جھم نور کی بارش, طیبہ کی برسات نہ پوچھو. مدینے چلے جائے, لوگوں کا تمنا ہوتی ہے یہاں بارش ہو جائے. وہاں بارش کا کیا مطلب کہ ایک تو مدینہ, پھر مدینے میں بارش, وہ بارش بھی یقیناً رحمت کی بارش ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. مدینہ شریف کے علاقے میں جائیں, غریب ہو, امیر ہو, کالا ہو, گورا ہو, عربی ہو, اجمی ہو, سب کو وہ پناہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ میرے نبی کا شہر, میرے نبی جہاں چلا کرتے تھے, جہاں بیٹھا کرتے تھے, وہ ہوائیں جنہوں نے نبی کو چھوا ہے, وہ سرسبز, وہ شاداب علاقہ, وہ کھجوروں کے باغات کا علاقہ. ہمیں دعا کرنی چاہیے, یا اللہ ہمیں مدینے کے لائق بنا دے. نہیں, مدینے سے پیار کرنا چاہیے. حضور دعا کرتے تھے, یا اللہ ہماری موت مکہ میں نہ ہو, وہ تو مدینے میں ہو. حضرت امام مالک ساری عمر مدینے میں رہ, صرف ایک حج کیا جو فرض ہے. لوگ کہتے تھے حج کو کیوں نہیں جاتے؟ کہتے میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا, مدینے سے باہر جاؤں کہیں میری موت نہ ہو جائے. ایک حج فرض تھا, وہاں جاؤ, اتنی محنت کرو, تب جا کے حج ہوتا ہے. یہاں سرکار کا گنبد محبت سے دیکھو, ہزاروں حج ہوتے ہیں. ان کا روضہ دیکھو, حج ہی حج ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, جس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مدینے میں مرے, اسے چاہیے کہ وہ مدینے ہی میں مرے. اب تو آپ کہیں گے ویزے کی پرابلم, یہ پرابلم, وہ پرابلم, مصیبت ہے. ورنہ یہ کہ لوگ اس تمنا میں ہوتے تھے کہ مدینے میں رہنا مل جائے, مگر مدینے میں رہنا آسان, اگر ادب نہیں کیا تو وہاں رہنا بہت مشکل. وہی رہ سکتا ہے جو ادب کرے, اور باقی جو رہ رہے ہیں جس طرح رہ رہے ہیں, اللہ ان کو ادب کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن میں سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کروں گا. تو مدینے والے بڑی شان والے ہیں. فرمایا جس نے مکہ میں حج کیا, پھر میری زیارت کے ارادے سے مدینے آیا, میری مسجد آیا, فرمایا اس کے لیے 2 حج لکھے جائیں گے. کتنے حج لکھے جائیں گے جی؟ میں نے کہا نا, اگر اسناد کی تشریح میں رہا تو وقت نکل جائے گا. اب میں وہ شعر پڑھنے لگا ہوں جس پہ میں نے آگے پوری تقریر کرنی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.